اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جو مسلمان ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کسی بات پر ناخوش ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جس بات پر غضب میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، وہ شرک کا گناہ ہے۔ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کا ناپسندیدہ، اللہ کا مبغوض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرح کا ذاتی دشمن ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہے اور وہ شرک کر گیا ہے، لیکن یہ بات کم از کم اس کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری یہ حقیقت آپ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بھی شرک کیا گیا، جہاں بھی شرک کیا گیا، کبھی شیطانوں کے سامنے سجدے نہیں دیے گئے۔ شرک جب بھی ہوا ہے وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، ان کا تعارف اچھا تھا، وہ نیکیاں بہت کرتے تھے۔ نیک لوگوں کے نام پر شرک ہوتا رہا ہے، کل بھی اسی طرح تھا، آج بھی اسی طرح۔ یہ ود اور سواد جو تھے یہ بھی تو اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، اور یہاں جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے توحید پرست تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا زبردست موحد، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا اور خدا کی رضاؤں کا یوں عاشق، اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دینے والا، اور پھر ان کے نام پر کیا کیا ہوا۔ تو میرے دوستو، جن لوگوں کی پوجا پرستش کی گئی ہے ان میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آگ ہے، بت ہیں، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان سب کو نادان لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے اور جاہل لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو اپنا شریک ٹھہرایا۔ اب اللہ پاک کیا کہتا ہے آپ سنیں اس آیت میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ثُمَّ نَقُولُ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کر کے ثُمَّ نَقُولُ، پھر ان سے کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ، تم اور تمہارے شریک جن کی تم پرستش کرتے ہوئے ہو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جن کی پرستش کی گئی ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں انسان سوچتا ہے کہ چلو جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو تو اللہ تبارک و تعالی کھڑا کرے گا، لیکن جو لوگ خدا کے پہنچے ہوئے تھے، بزرگ تھے اور نیک لوگ تھے، ان کو بھی اس صیغے میں اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کرے گا، لیکن ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کا مقام اپنی جگہ پر ہوگا۔ یہ ذلت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یہ دیکھ لیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہمارے بعد ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے آستانوں پر، ہماری قبروں پر، ہمارے بازاروں پر،
ہمارے نام پر انہوں نے شرک کی دکانیں سجائی ہیں، سب کو دیکھ لیں گے، اجنبیت کا پردہ درمیان میں سے ہٹ جائے گا، وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اجنبیت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور وہ بدبخت بھی دیکھ لیں گے کہ جن لوگوں کو ہم خدا بنا کر پوچھتے رہے اور ساری زندگی کا انحصار اور ساری زندگی کا دار و مدار اس بات پر رکھ دیا کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے اور یہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے، اب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے تو وہ یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ اللہ ہے، باقی کوئی جتنا بڑا کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے کھڑا کر دے، جس کو چاہے بٹھا دے، جس کو چاہے اٹھا دے، اللہ اللہ ہے، وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور اللہ کی مخلوق کا کیا مقام ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور پھر وہ جن کی پوجا کی جاتی رہی وہ بھی دیکھ لیں گے، جن کی پرستش بالعموم ہوتی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں بھی یہ لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، زندگی میں ان کے متبع نہیں ہوتے، ان کے پیروکار نہیں ہوتے، ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ سب دعوت یہی دیتے رہے کہ لوگوں نیک بنو، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بنو، یہ تمام صوفیاء کا پیغام یہی تھا، لیکن زندگی میں جو لوگ ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہے، جو ہی وہ فوت ہوئے پھر ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کے نام پر شرک کی دکانیں سج گئیں اور اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، اور ان کی قبروں کو جہاں سے ہدایت ملنی تھی، جنہوں نے ہدایت دی تھی، ان کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا لیا۔ تو وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو یہ درمیان میں اجنبیت کا یہ پردہ ہٹ جائے گا، اور وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ پوجا و پرستش کرتے رہے وہ کہیں گے، برملا کہیں گے کہ ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق تھا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم اس بات کے مستحق تھے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ برملا یہ بات کہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے۔